الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. درود شریف. میرے محترم رسول و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے اور کافر کے درمیان رزق کے اعتبار سے فرق بیان کی. رزق کے معاملے میں ایمان والا مطمئن ہوتا ہے اور کافر بے چین ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاجر کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ دکان سے نہیں پلتا، اللہ کے حکم سے پلتا ہے. وہ اپنے محنت سے اور اپنی طاقت سے اور عقل مندی سے کامیاب نہیں ہوتا، ہمارے حکموں سے کامیاب ہوتا ہے. اس لیے مسلمان اور کافر کی تجارت میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کی نگاہ اللہ پر ہوتی اور کافر کی نگاہ اسباب پر ہوتی. اس فرق کو ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں اور اپنے قلب میں اتارنا ہے. اگر یہ چیز تاجروں کے ذہن میں آ گئی، ملازموں کے ذہن میں آ گئی، کسانوں کے عقل میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، تو پھر جو شریعت کے خلاف باتیں ہیں اور شریعت کے اپوز جو اصول تاجروں نے اختیار کر لیے، یہ ان سے بچ جائیں گے. شریعت یہ کہی تجارت میں سچائی ہو. تاجر یہ کہتا بغیر جھوٹ کے کام کیسے چلے گا، بغیر جھوٹ کے کام کیسے چلے. شریعت کہہ رہی معاملہ قسم کھا کے نہ کیا جائے، لیوا دیوا اور بزنس کرتے وقت قسم نہ کھائی جائے بغیر ضرورت کے. اور یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت کر رہا ہے. شریعت کے امانت داری سے تجارت کرنا، مال اور سودے کا سامان کا عیب اگر ہو تو اسے بیان کر دینا. یہ کہہ رہا ارے جان دو نا، یہ تو عقل مندی اور ایک ہوشیار ہونے کی علامت ہے کہ عیب کا سامان بغیر بتائے دکھلائے فروخت. اس لیے جو فروٹ اور اس طرح جو سبزی کی تجارت کرتے وہ گاہک کو نکالنے لگاتے اور اپنے ہاتھ سے اس میں عیب کا پھل ڈال کر اس سے دھوکہ دیتے. اس سے یقین نہیں، وہ یہ کہہ رہا کہ میرا عیب کا سامان کا کیا ہوگا، میرا لوس ہوگا، میں نفع کیسے کماؤں گا اگر اس 2 نمبر کے مال کو نہ نکالے. ایک روایت سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا 4 باتیں جس تاجر کی تجارت میں ہو وہ تجارت کامیابی کا ضامن ہے اور تجارت کو جنت کا وعدہ ہے. پہلی صفت
مال جب تاجر خریدے تو سامان کا عیب نہ بیان کرے. مال جب تم کسی سے خرید رہے، کسی دکاندار سے لا رہے، کسی ہول سیلر سے لا رہے، تو اس کا بیان مت کرو تاکہ وہ قیمت میں کمی کر دے. جو ہے وہ بیان کرو نا. کیا تیرا سامان ہے، کوئی تو پوچھتا نہیں اس کو، یہ تو ایسا ہے، اس کا ڈیمانڈ نہیں رہا، مارکیٹ میں کچھ چل ہی نہیں رہا. اس طرح اس سامان کا عیب بیان کرنا تاکہ سامنے والا اس کا ریٹ اور اس کی قیمت کم کر دے. حالانکہ وہ سامان میں سے کوئی عیب نہیں ہے، لیکن قیمت کم کرانے کے لیے یہ عیب نکال رہا. تو یہ تاجر خیانت کرنے والا ہے اور فالتو کے عیب نہیں نکال رہا تو دیانت ہے. تو پہلی صفت، اگر کسی سے کوئی سامان لو تجارت کرنے کے لیے فالتو کے عیب نہ نکالے. دوسرا، جب سامان لے کر تم فروخت کرو، ریسیل کرو، اسے بیچو تو اس کی تعریف میں مبالغہ مت کرو. بہت زیادہ تعریف اور اس کی خوبیاں جو اس میں نہیں ہیں ایسی بیان نہ کرو. ارے ایسا کپڑا پورے مارکیٹ میں تجھے نہیں ملے گا. حالانکہ اس سے پتہ نہیں کہ دوسرے مارکیٹ میں ہے کہ ایسے ریٹ میں پورے مارکیٹ میں کوئی سامان تجھے نہیں دے گا، حالانکہ اس سے کم ریٹ میں مارکیٹ میں دینے والا بیٹھا. بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ حقیقت ہے ہماری صورت حال. ہمارے نبی نے بڑی اچھی اس روایت کو بیان کیا ہے. ہمارے سارے جو تاجروں کی جو کمی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں ہمارے آقا کہ جب تو سامان بیچ رہا جو ہے وہ بول، جو نہیں ہے اس کی تعریف مت کر. ارے ایسا رومال ہے کیا، اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو تمہیں ریشم کے کپڑے کی یاد تازہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ فی نفسی ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ وہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ریسیل کرنے کے لیے فالتو کی تعریف کرنے سے ہمارے نبی نے منع کیا. آگے بات سمجھ میں دو باتیں ہمارے آپ نے ذکر کی. پہلی بات، کسی کا سامان لے رہے جو عیب اس میں نہیں ہے اس کو مت گنا. دوسری بات، وہ اس سامان بیچ رہے اس میں جو صفت اور اچھائی نہیں ہے اس کو بیان مت کرو. بہت سارا مبالغے کی تعریف مت کرو، مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف نہ کرو. تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی، اگر اس تاجر تجارت کرے اور سامان میں عیب ہو تو کسٹمر کو اطلاع کر دے، لینے والے کو اطلاع کر دے. یہ پھل ہے اس میں تھوڑا سا ڈارک، یہ کپڑا ہے یہ ڈیمیج، یہ موبائل ہے لیکن اس کے اندر کام. سمجھ آ رہی بات؟ یہ بات ہے لیکن اس میں ایسا ایسا یہ عیب ہے، جو عیب ہے اس کو بیان کر دے. یہ تیسری صفت. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تجارت کا اصول یہ تھا ہفتے میں ایک بار دکان کھولا کرتے اور یہ ہول سیلر بیپاری کپڑے کے کلاتھ ان کا سینٹر تھا بڑا کوفہ میں. ان کا غلام دکان پر رہا کرتا تھا، آدمی جو رہتا ہے کام کرنے والا. ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک تھان تھا اس میں عیب تھا تو اپنے نوکر سے نہیں دیا بیچنے والے سے، کوئی کسٹمر آئے بتا دینا یہ پھٹا ہوا یہ داغیر. اس طرح اس کو وارننگ دے دی اور حضرت نے چلے گئے. واپس آئے کچھ دیر کے بعد وہ کپڑا بک چکا تھا.
کہا کہ وہ دھان تھا جس میں عیب تھا، کہا کہ حضرت وہ تم نے بیچ ڈالا، اس عیب کا ذکر کیا تھا جو اس میں لگا تھا وہ ڈیمیج تھا، پھٹا ہوا تھا وغیرہ، کہا کہ نہیں اسی بھی دیا اور نفع زیادہ آ گیا۔ یعنی ڈیمیج والا مال اچھے مال کے بھاؤ بھی گیا۔ میں آپ ہوتے تو تعریف کرتے، واہ کیا بات، شارپ ہے یہ، پیٹ کا پانی بھی ہمیں نہیں دیتا، ایسی تجارت کرنا، سمجھے؟ ہم اس کی تعریف کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن حضرت نے اپنی سواری دی، اس کسٹمر کو تلاش کیا، آثار میں سے لائے، کہا کہ معاف کر دینا، ہم نے بغیر بتائے تجھے یہ کپڑا بیچ دیا، اس کا ثمن اور اس کا ریٹ اتنا نہیں ہے، اس سے کچھ درہم کم کیے اور پھر اسے دوبارہ بیچا اور اپنے غلام کو اور اپنے نوکر کو نکال دیا، تاکہ جو دوسروں کو دھوکہ دے وہ میری تجارت میں نہیں رہ سکتے۔ کیا رسول اللہ اکبر۔ کوفہ کے بازار میں ایک خاتون کپڑا بیچ رہی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بازار سے گزرے، تو جب بھائی کتنے کا ہے، کہا کہ 200 درہم کا۔ اب وہ بیچاری بڑھیا دیہات سے آئی شہر میں، اسے کیا کر ریٹ پتا ہے کہ کتنے میں چل رہا بازار میں، اس کا کیا بھاؤ ہے، کہا کہ کتنے میں، کہا کہ 200 میں۔ کہ بھائی اس کی اگر میں 300 دے دوں، کہ بہت اچھا ہے، کہا کہ 400 دے دوں، کہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، کہ 500 درہم دے دوں، کہ بیٹا مذاق مت کرے، میں تھکی ہوئی ہوں، جا تو اپنا کام کر، سمجھے مذاق کر رہا، کہ بھائی یہ آپ 500 درہم لے لو، گٹری اور اتحاد مجھے دے دو، آپ کا جو سامان ہے اس کی کرنٹ قیمت 500 درہم بنتی، سمجھے اچھی طرح؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے علم کے بغیر کم قیمت میں آپ سے سامان خریدو۔ ایسے اوصاف والے بازار میں تاجر تھے، تو بازار بھی مسجد کا نمونہ بنا ہوا تھا، وہاں بھی امن تھا، وہاں بھی اطمینان تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اور وہاں بھی دھوکے سے پرہیزگاری تھی۔ یہ جب اوصاف کی تاجروں کی تجارت میں جلیل بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ شہزادے، بڑے شہزادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں بھی بہت دی۔ ان کا ایک خادم تھا، اس سے کہا کہ بازار سے گھوڑا خرید کر لا، وہ خادم گیا اور خرید کر لایا، پیسے انہیں دینا تھا خریدنے کے لیے، اور گھوڑے کے مالک سے کہا چلو مالک آپ کو اس کا ثمن اور پیسے دے دیں گے۔ وہ آیا، کہا کہ کتنے میں لیا، کہا کہ حضرت یہ گھوڑا عربی نسل کا ہے، 300 درہم میں مل گیا۔ مالک صاحب، وہ گھوڑے کا مالک ساتھ میں کھڑا، جلیل بن عبداللہ بجلی، یہ عربی نسل گھوڑوں کی ان کو شناخت تھی، اس سے بعض لوگوں کو گاڑیوں کی شناخت ہوتی، زمینوں کی شناخت اور پیشان ہوتی، تو انہوں نے اس پر نظر کی گھوڑے پر، یہ گھوڑا تو اتنی کم قیمت میں بازار میں نہیں مل سکتا، بیچارہ شاید باہر سے آیا، اسے کرنٹ ریٹ بتا لی، کہا کہ تیرا گھوڑا اگر میں 400 میں لوں، وہ خاموش رہا، اسے غصہ آنے لگا، اگر 500 میں لوں تو بھی خاموش رہا، اس طرح 100 بڑھا کر 800 کی، 800 درہم، تاکہ اس سے مذاق مت کر، تاکہ خدا کی قسم تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ گھوڑا عربی النسل ہے اور ہمارے علاقے میں اس کا ریٹ 800 درہم ہے، لہذا تو اپنے 800 درہم لے اور گھوڑا میرے حوالے۔ وہ جب گھوڑا لے کے چلے گیا تو خادم نے کہا کہ حضرت آپ تو عجیب تھی، وہ تو اگر قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے، فتوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، آپ نے سودا کیا وہ تو حلال ہو گئے نا، آپ میرے پاس آئے مثال کے طور پر 300 رومال خریدنا ہے، میں کہا 100 کا، ٹھیک ہے 100 کا بیٹا،
گرچہ اس کے ریٹ مارکیٹ میں کتنے ہیں 300 روپے، لیکن میں کتنے میں بیچ رہا 100 میں، تو لینا حلال ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ انسان کے مروت کے خلاف ہے، انسان کی انسانیت کے خلاف ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے اپنے خادم سے کہا میں لے لیتا تھا لیکن مجھے یاد آیا ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا کہ جریر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس وعدے کی وجہ سے، بیعت کی وجہ سے میرے دل نے گوارا نہیں کیا جو گھوڑا 800 کا ملتا ہے میں اسے 300 میں لوں۔ میرے رسول کو آج کل مارکیٹ، بازار، بزنس سارے بدل گئے، رخ ہی بدل گئے، اس لیے رزق کی پریشانی میں بڑھ گئی۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، ایک کماتا تھا سارا گھر کھاتا تھا، آج ایسا ہے سب کما رہے کو بھی نہیں پورا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے تجارت کو صرف آمدنی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اللہ کی قسم اگر تجارت کو ہم اللہ کا حکم سمجھے، عبادت سمجھے، خدمت سمجھے تو وہ تجارت میں چھوٹی بھی بڑا کر دیں۔ اس لیے اصول یہ بھی ہے تجارت کا کہ تاجر تجارت کو صرف آمدنی کا سبب نہ سمجھے۔ جو بھی تجارت آپ کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، زراعت کرتے ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ میڈیکل اسٹور والے ہو، آپ جو بھی ہو، اس کو صرف رزق کا سبب نہ سمجھے، اسے خدمت کا آلہ بھی شمار کرے۔ یہ خدمت بھی ہے، یہ جذبہ ہوگا نا تو پھر غریب کا خون بھی چوسا جائے گا۔ اگر باغیروں میں یہ جذبہ آ گیا کہ نہیں یہ خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ثواب کا سبب بھی ہے، پھر غریبوں کا خون بھی چوسا جائے گا، اس کے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، غریب کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ اصول پیش نظر ہے، ورنہ اگر یہ سمجھیں گے کہ تجارت بس ایک بھرنے کا سبب ہے تو وہ حال ہوگا جو آج مارکیٹ کا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ تو میں تجارت کے اصول بزبان رسالت آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ پہلا ہمارے نبی کے کوئی سامان اگر کسی سے خریدو اس میں جو عیب نہیں ہے اس کو بیان نہ کرو، ایسا ہے کم میں دے۔ دوسرا جو اس میں صفت اور خوبی نہیں ہے اس کو ذکر مت کرو قیمت بڑھانے کے لیے۔ تیسرا خیانت مت کرو، اور چوتھا اصول یہ ہے جو ہمارے نبی نے بیان کیا، جھوٹ کی قسم کھا کے مال رشتے مت کرو۔ جھوٹ کی قسم کھا کے مال رشتے مت کرو، جھوٹ بول کر مال مت بیچو، یہ ہمارے نبی فرمایا۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے اگر آپ یہ قلم بیچ رہے اس کی قیمت 20 روپے ہے، سمجھے قیمت، اور اس پر آپ 5 روپے ڈبل ہے 25 کا اس کو بیچ رہے، اگر کوئی کسٹمر آپ کو پوچھے کتنے میں لگی، آپ 25 میں گئے، کہا کہ نہیں میرے کو 20 میں لگا دے، وہ کیا کہتا تاجر؟ ارے نہیں یہ 20 میں تو گویا کہ مجھے بھی نہیں ملتی، وہ کہہ رہا 22 میں لگا دے، یہ کہہ رہا نہیں میں نے 22 میں نہیں خریدا، میں نے 24 میں خریدا، حالانکہ کتنے میں لیا؟ 20 میں لیا۔ آپ نفع اوپر تو لے رہے 5 روپے 10 روپے، جھوٹ بول کر مت دو، صاف صاف کہہ دو 20 کی لیا 30 کی بیچ رہا 25 کی بیچ رہا، نہیں کہنا ہے خاموش رہو، اس سے کہہ دو وہ ہمارا مسئلہ ہے، تجھے دینا تو لے اور نہ مت۔ سمجھے اچھی طرح؟ یہ ہمارے نبی کہہ رہے کہ جھوٹ تجارت میں نہ لاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس تجارت میں جھوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تجارت کے ذریعے سے جو رزق کا اللہ نے اسے سبب بنایا، اس کے 9 حصے رزق کے
سچائی میں چھپے ہوئی، اس میں چھپی ہوئی ہے سچائی کے ساتھ 9 حصے کا رزق چھپا ہوا ہے، اور ایک حصے کا رزق وہ امانت داری، اخلاق اور دوسری چیزوں میں۔ پتہ ہی چلا جس نے تجارت میں جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، خیانت کیا، اس کا اکثر رزق برکت کے اعتبار سے ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوست، اس لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا تاجر تجارت کرے اسے بھی اجر ہے، ملازم ملازمت کرے امانت داری کے ساتھ اسے بھی اجر ہے، اور فرمایا اگر کاشتکار کسان وہ کاشتکاری کرے، زراعت کرے امانت داری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے۔ کیا ثواب ہے؟ زراعت کا۔ جب اس کی کھیتی پک جائے گی، اس کا باغیچہ جب باہر اور پھل آور ہو جائے گا، اس کی کھیتی میں جو پرندہ دانا چگے گا اور پھل کو جو کھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا اگر کوئی شخص امانت داری کے ساتھ زراعت کرے، کاشتکاری کرے، سچائی کے ساتھ، دھوکہ دیے بغیر زراعت کرے، ہمارے نبی فرما رہے اگر فصل آنے کے بعد اس کی فصل میں سے چوری ہو جائے، کوئی رات میں اس کی فصل کو چوری کر لے، ہمارے آقا نے فرمایا اس چوری ہونے پر جتنا مال ضائع ہوا، اللہ تعالیٰ اس کاشتکار کو صدقے کا اتنا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے صحابہ کی تجارت کو دیکھنا، مکہ والے یہ بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے، مدینے والے کاشتکار کے انصار، اس میں غور کرو ان کی تجارت میں۔ رحمان کے تاجر جس سے ٹائٹل دیا گیا عبد الرحمن بن عوف ہے، اسٹارٹ میں مکہ سے مدینہ آئے، گائے کی دکانداری، ڈیری پنیر اور گھی بیچنے کی دکان، اس سے اپنی زبان میں ڈیری بولتے ہیں کہ اپنے ساتھی انصاری سے کہا کہ بادشاہ بتا دے، وہاں پر گئے، پنیر گھی خریدا، اس سے بیچتے رہے، کچھ نفع لے کر آئے۔ اس طرح تجارت کو کیا نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اور کیسا کیا؟ بڑے تاجر، رحمان کے تاجر، اللہ کے تاجر، انہیں اللہ کے نبی نے لقب دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عبد الرحمن کی تجارت ایسی ہے کہ اس کی تجارت سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایسے تاجر بنو کہ تجارت کو دیکھ کر اللہ کو خوشی ہو جائے، اللہ تمہاری تجارت کو دیکھ کر تمہاری کامیابی کا فیصلہ کر دے۔ ایسے تاجر نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر فرشتے بھی شرمائے، غریبوں کا خون چوسو، مظلوموں پر ظلم کرو، پریشان حال کی پریشانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی میں نے شروع میں ایک بات کہا، جس کے سامنے یہ ہو کہ میری تجارت صرف پروفٹ کے لیے ہے، وہ ایسا کرے گا، اور اس کے سامنے کہ میری تجارت بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، وہ ایسی کسی کے مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ ایسی تجارت کی کیا ہوا بتائیں؟ آج پورے دنیا کے مالداروں کا سروے کیا ہے، تقریباً 22 لوگ ایسے ٹاپ جو پورے دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ مورخین فرماتے، علماء فرماتے، اگر ان 20 تقریباً آلموسٹ جو 20 ہیں، 20 کی رقم کو جوڑا جائے آج، اور عبد الرحمن بن عوف کے عقیلوں کی رقم کو جوڑا جائے، ان 20 کی اور پونجی، تمام کیش اور تمام رقم عبد الرحمن بن عوف کے جیب میں آ جائے گی۔ اس میں آ جائے گی ایک جیب میں۔ سمجھے کیا مال تھا؟ جب انتقال ہوا 4 بیویاں تھی، بیوی کو اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ملتا ہے میراث میں سے، تو 8واں حصہ اگر 4 بھی ہے تو 4 کو 8واں ملے گا، تو میں پھر آدھا تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان 4 بیویوں کو 8واں حصہ ملا، 8واں حصہ
سمجھے؟ ایک بیوی کے حصے پر کتنا آیا؟ 8 کے 4 حصے کرو. ایک بیوی کے حصے پر 1,00,000 دینار آئے. کتنے؟ 1,00,000 دینار. ایک دینار 5 گرام کا ہوگا. کتنا ہوگا؟ 5 گرام سونے کا، گولڈ کا. اب یہ کتنے ہو رہے ہیں؟ 4,00,000 دینار، 9واں حصہ، پھر اس کا 3/4 حصہ، 1/4 حصہ، آدھا حصہ، اور پورا کتنا اماؤنٹ ہوگا؟ اس سے بعد علماء نے کہا ان کے دینار 3 ارب 10 کروڑ 22 لاکھ دینار صرف کیش. 3,000 بکریاں، 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ، اور زمینیں اتنی تھی کہ خود انہیں پتہ نہیں کبھی بھی زمینیں کی. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو مکہ سے آئے تو کیا تھا؟ صرف ایک ٹپری تھی، ڈیری، پنیر اور گھی کی. اور حال کیا ہے؟ انتقال کے وقت اتنا مال ہے، لاکھوں کروڑوں سے ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصولوں کو، سچائی کو اختیار کیا. جو ہے وہ کیا، جو نہیں ہے اس سے پرہیز کیا. اللہ نے تجارت کی برکت بھی دی، کثرت بھی دی، اور اپنا دوست بھی بنایا، اور یہ ٹائٹل دیا رحمان کا تاج عبد الرحمان ہے. اور خرچ کیا تھا، کتنا خرچ کیا ایسا نہیں، 10 روپے 100 روپے نہیں. ایک بات سنو یاد آ گئی، زاد المعاد میں ہے مدینہ والے جن کے خیرات سے اور جن کے صدقات سے اور جن کے ہدایت سے میکسیمم بہرور ہوئے، فائدہ مند ہوئے، ان میں سے عبد الرحمان بن عوف ہے. پورے مدینہ والے آئے سمجھے، ایک ایک بیٹھک میں 40 دینار صدقہ کیا کرتے. مدینہ میں ایک بار شوق ہوا کہ بہت بڑا تجارت کا قافلہ آیا، بہت انگنت تجارت کا مال شام سے آیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی سے کہا کہ عبد الرحمان کا مال آیا. ہمارے نبی نے کہا تو میں نے عبد الرحمان کو دیکھا جنت میں جا رہا لیکن لیٹ کر جا رہا، یعنی لیٹ جا رہا تھے. باقی صحابہ جلدی چلے گئے، تھوڑا لیٹ گئے. یہ حدیث جب معلوم ہوئی کہ جنت میں لیٹ جو قافلہ آیا تھا تجارت کا، مال کا، اور جو بڑا جو ایک قافلہ آیا تھا، اس تمام کو ایک اشارے پر اللہ کے لیے صدقہ کریں تاکہ نہیں. پھر ہوا محدثین فرماتے ہیں اس کثرت خیرات کی وجہ سے اللہ نے یہ چل کر دوڑ کر جنت میں جانے والا بنا. اس وجہ سے میرے عزیز بزرگوں دوستوں، یہ تجارت کی باتیں، بہت سی باتیں میں نے اشارے کے نام بہت سی باتیں کہہ دیا. پورے مجلس سے میری درخواست اللہ کے واسطے تجارت کو صرف تجارت مت بناؤ، خدمت بھی بناؤ، عبادت بھی سمجھو، اللہ کا حکم بھی سمجھو، اور اس سے پڑھنے کا یقین مت رکھو. پانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کی توفیق صحیح عطا فرمائے.